ایک ایسا پرندہ جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کے شعلوں میں ہی مل جاتا ہے، اس کی زندگی لافانی ہے، وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ کیا عربی داستانوں کا یہ پراسرار پرندہ صرف ایک افسانہ ہے یا پھر قدیم زمانے میں یہ سچ میں کوئی وجود رکھتا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے پراسرار پرندے سی مرغ یعنی فونکس کے متعلق جانیں گے۔ دنیا میں انواع و اقسام پرندے موجود ہیں جو اس کائنات کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، لیکن ان میں ایک ایسا پرندہ ہے جو دلچسپ اور حیران کن خصوصیات کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، جسے سی مرغ یا فینکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوگ اسے فائر برڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عربی یا فارسی میں اسے انکا یا کوکلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آریا لوگ اسے امن پنچھی اور ترکی والے اسے توغرل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے مشہور ہے۔ دراصل اس کی زندگی لافانی اور نہ ختم ہونے والی کہی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پرندہ 500 سال یا 600 سال تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور اس راکھ سے ایک نیا پرندہ جنم لے لیتا ہے۔ اس پرندے سے متعلق ہر قوم، ہر تہذیب میں مختلف کہانیاں موجود ہیں، چاہے وہ قدیم چین ہو، فارس ہو، بھارت ہو یا عرب ہو۔ مورخین کے مطابق سی مرغ پہلے عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا۔ عرب کے اونچے اور ویران پہاڑی چوٹیوں پر اس کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ یہ پرندہ کوکاف میں رہتا تھا، جو اس دور کا پراسرار اور طلسماتی شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو چھوا تک نہیں تھا اور یہ اس قدر اونچائی میں اڑتا تھا کہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ پاتا تھا۔ سی مرغ نہایت ہی خوبصورت ہوتا تھا۔ اس کے پر جامنی رنگ کے دم نیلی، سنہری اور سبز ہوتی تھی، دیکھنے میں کسی بڑے عقاب کی مانند ہوتا ہے۔ سی مرغ تمام علوم رکھتا ہے اور بہت وفادار بھی سمجھا جاتا ہے۔ 5ویں قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نے لکھا تھا کہ عربی لوگ ایک ایسے پرندے پر یقین رکھتے ہیں جسے میں نے صرف تصویروں میں ہی دیکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر 500 سالوں بعد یہ خود کو جلا کر نیا جنم لیتا ہے۔ سی مرغ کے آنسو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے آنسوؤں میں بہت سے مرض کی شفا رکھی گئی ہے۔ اسلامی تصوف میں سی مرغ کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ صوفیہ کرام نے اس پرندے کو اپنا موضوع کلام بنایا، لہٰذا ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب تکبتیر میں سی مرغ کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ حکایت موجود ہے۔ ایک دفعہ دنیا کے تمام پرند چرند ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے تو سب نے کہا کہ ہر زمانے میں، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی بادشاہ ہے، مگر ہماری قوم کا کوئی بادشاہ نہیں، لہٰذا ہمیں مشورہ کر کے ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ چنانچہ سارے پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہدہد جو اب تک اس میٹنگ سے غیر حاضر تھا، وہ اس اجتماع میں آیا۔ ہدہد وہ پرندہ ہے جسے اللہ نے عقل کامل عطا کی اور وہ ہر نیکی برائی سے آگاہ تھا۔ کہا، اے پرندوں کی جماعت، بے شک میں پیغام رساں بھی ہوں اور غیب کی باتیں بھی بتاتا ہوں۔ میرے پاس قدرت کے اسرار بھی موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا ہوں اور ان سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل کر چکا ہوں۔ میں تم سب میں سے زیادہ عزت اور مقام رکھتا ہوں۔ میں کئی صدیوں تک پہاڑوں اور بیابانوں میں رہ چکا ہوں۔ اگر تم میرے سب پیچھے لگو تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ ہم سب کا بادشاہ وہی پرندہ ہے جس کا نام سی مرغ ہے اور وہ کوکاف کی وادیوں میں رہتا ہے۔ وہ تمام پرندوں کا سلطان ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا اور طویل ہے۔ راستے میں بہت سارے خطرات ہیں، دریا آتے ہیں، سمندر آتے ہیں، خشک زمین آتی ہے۔ اس راستے میں چلنا کسی بہت مضبوط پرندے کا کام ہے۔ اس راستے پر چلنے اور پہنچنے کے لیے جواں مردی کی ضرورت ہے، لہٰذا پرندوں کے سردار سی مرغ کو دیکھنے کے لیے سب پرندے بے تاب ہو گئے۔ اس کے دیدار کے شوق نے ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ تمام پرندوں نے اس راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہدہد نے اس راستے کی تفصیل بتائی۔ ہدہد نے بتایا کہ اس راستے میں تمہیں 7 راستوں کو پار کرنا ہوگا۔ پہلی وادی کا نام استغنا ہے، یہ بے نیازی کی وادی ہے، یہاں پر ہر چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وادی عشق کی وادی ہے، اس میں جو بھی جاتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے۔ تیسری وادی درد کی وادی ہے، اس میں بے شمار تکلیف درد ہے۔ چوتھی وادی معرفت کی وادی ہے، اس میں بے شمار راستے ہیں، اس میں چلنے والا کھو جاتا ہے۔ 5ویں وادی توحید کی وادی ہے، اس وادی میں کثرت بھی وحدت نظر آتی ہے اور یہ راستہ ایک پیچیدہ راز ہے۔ اور 6ٹھی وادی حیرت کی وادی ہے، یہاں پر صرف درد اور حسرت ہی ملتی ہے، یہاں پر صرف افسوس ہی افسوس ہوتا ہے۔
ساتویں اور آخری وادی مکر و فنا کی وادی ہے۔ یہ فراموشی اور بے ہوشی کی وادی ہے۔ یہاں پہنچنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے، یہاں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پرندوں نے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس سفر میں تمام پرندے تھک کر چور ہو گئے، کچھ بیمار پڑ گئے، کچھ کی حالت بدتر ہو گئی۔ بلبل، طوطا، باز، چکور اور دوسری اقسام کے پرندوں نے راستے میں ہی ہار مان لی۔ پرندوں کے بالوں پر خون آلود ہو گئے اور وہ آہذاری کرنے لگے۔ انہوں نے ایسا راستہ دیکھا جس کی کوئی انتہا نہ تھی، ایسا درد دیکھا جس کی کوئی دوا نہ تھی۔ ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہزاروں پرندے درد اور تکلیف برداشت نہ کر پائے اور درد اور تکلیف کی وجہ سے راستے میں ہی مر گئے۔ انہوں نے ہدہد کو کہا کہ ہم اتنی مشکل وادی کو پار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہدہد نے ان وادیوں کے درمیان ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور تمام پرندوں کو جمع کیا۔ ہدہد نے کہا کہ میں نے تم کو پہلے ہی کہا تھا، سیمر تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں، لیکن اب تم مجھے اپنا راہبر مان کر میرے پیچھے چلتے رہو اور مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کرو۔ یاد رکھو، اگر دنیا و آخرت تک لافانی ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس بادشاہ تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے پر کی ایک جھاڑ تمہاری تمام تکلیفوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی، اور اتنا ہی نہیں، تمہاری قسمت کو بھی پلٹ دے گی۔ اے پرندوں کی جماعت، اس دنیا میں تمہیں تھوڑے ہی دن رہنا ہے، پھر ایک دن تمہیں موت ضرور آئے گی۔ دنیا کی نجاست میں کیڑوں کی موت مرنے سے بہتر ہے تم اپنے سلطان کی بارگاہ میں جا کر شہید ہو جاؤ اور عزت کی موت مرو۔ اس فانی دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دو، تمام خواہشات کو کچل ڈالو، دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، حوصلوں کو بلند کرو اور اس خیالی دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ۔ پرندے پھر سے حوصلہ مند ہو گئے۔ ہمت باندھ کر ہزاروں لاکھوں پرندے سفر پر ہدہد کے پیچھے کمر باندھ کر چل پڑے۔ پیارے دوستو، آخر کار اس مشکل اور طویل راستے کو پرندوں نے پار کر لیا۔ اس لمبے سفر میں صرف 30 پرندے یہاں تک پہنچ پائے۔ ان تمام وادیوں کو پار کر کے وہ کوکاف میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو بال ان کے جسم پر موجود نہ تھے۔ ان کا جسم آگ میں جل رہا تھا۔ تمام پرندے فانی ہو گئے تھے۔ دراصل انہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ انہیں کوکاف کی ایک اونچی چوٹی پر سیمرغ نظر آیا۔ جب وہ سیمرغ کے پاس گئے اور اسے دیکھا تو انہیں خود میں اور سیمرغ میں کوئی فرق نظر نہ آیا۔ اس منزل تک پہنچ کر ان کا کوئی رہبر نہ رہا اور نہ ہی کوئی اپنا راستہ، بلکہ وہ خود لافانی ہو گئے تھے۔ لہٰذا اب انہیں پتہ چلا کہ جس سیمرغ کی انہیں تلاش تھی دراصل وہ خود ہی تھے۔ دراصل سیمرغ کی اس حقائق کے ضمن میں خواجہ فرید الدین اتار نے تصوف کا مکمل مقدمہ پیش کر دیا ہے، یعنی کس طرح ایک بندہ خود پرستی، انا اور ہر چیز کو نیست و نابود کر کے تصوف کی تمام منزلوں کو پار کر سکتا ہے، اور جب انسان تمام منزلیں عبور کر لیتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے اور اسے معرفت مل جاتی ہے۔